عقیدہ ختم نبوت قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھیجنے کا وعدہ کیا تھا اور وہ اس نے پورا کر دیا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے۔ آپ کے بعد کوئی ذلی یا بروزی نبی نہیں آ سکتا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں ترجمہ: اللہ نے انسانوں کی طرف اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔ آپ کے بعد نہ کوئی نبی ہے نہ رسول، آپ سب انبیاء کے آخر میں آئے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر: علامہ ابن ابی العز حنفی لکھتے ہیں ترجمہ: رسولوں اور ان پر نازل کی گئی کتابوں کا اتباع واجب ہے۔ اللہ نے رسولوں کا یہ سلسلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم کر دیا ہے اور آپ کو آخری نبی بنایا ہے۔ آپ کی کتاب کو دوسری کتب سماویہ پر گواہ بنایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب و حکمت کا نزول کیا ہے۔ آپ کی دعوت کو قیامت تک کے لیے تمام جن و انس کے لیے عام کیا ہے۔ آپ کے ذریعے اللہ نے بندوں کی حجت پوری کر دی جو اللہ کے ذمے تھی، اور آپ کے ذریعے ہر چیز کو بیان کر دیا ہے۔ قرآن کریم اور ختم نبوت۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ سورہ سبا۔ ترجمہ: ہم نے آپ کو تمام انسانیت کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قاضی ایاز رحمہ اللہ فرماتے ہیں ترجمہ: بلا شبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا گیا۔ امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ یہ کلام اپنے ظاہر پر محمول ہے۔ یہ ایک کلیہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تا قیامت تمام انسانیت کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں۔ اس کا واضح مطلب ہے کہ آپ آخری نبی ہیں۔ امام طبری رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں ترجمہ: فرمان باری تعالیٰ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو صرف مشرکین قریش کی طرف ہی نہیں بلکہ عرب و عجم، گوروں اور کالوں اور پوری انسانیت کی طرف مبعوث کیا ہے۔ اپنی اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری دیجیے اور جھٹلانے والوں کو ڈرائیے۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے کہ اللہ نے آپ کو تمام انسانوں کی طرف بھیجا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں ترجمہ: محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن و انس اور عرب و عجم سب کے لیے رسول اور خاتم الانبیاء بن کر تشریف لائے ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ اللہ کا اپنے بندوں پر انعام ہے۔ اس نے آپ کی نبوت کے دلائل اور براہین بیان کر کے تمام مخلوق پر حجت تمام کر دی ہے۔ نیز فرماتے ہیں ترجمہ: مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کا عقیدہ رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام جنوں اور انسانوں کی طرف مبعوث فرمایا تاکہ اس کے اوامر اور نواہی، وعد و وعید اور حلال اور حرام ان تک پہنچا دیں۔ چنانچہ حلال وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حلال قرار دیا، اور حرام وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے حرام قرار دیا، اور دین وہی ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے مشروع کیا ہو۔ جو شخص یہ عقیدہ رکھے کہ کسی ولی کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے، وہ کافر ہے اور شیطان کا دوست ہے۔ فرمان الہی ہے: قُلْ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ترجمہ: کہہ دیجئے کہ میں آپ سب کے لیے اللہ کا رسول ہوں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ترجمہ: اللہ تعالیٰ اپنے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتا ہے: محمد فرما دیجئے کہ میں آپ سب کی طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ یہ خطاب سرخ، سیاہ، عربی اور عجمی سب کے لیے ہے۔ یہ آپ کا شرف اور عظمت ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں اور تمام لوگوں کی طرف مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ سورہ احزاب۔ ترجمہ: محمد تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں،
لیکن اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں، اور اللہ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ مفسر ابن عطیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: علماء سلف و خلف کے نزدیک یہ الفاظ عام ہیں اور واضح نص ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ امام ابن جریر طبری لکھتے ہیں، ترجمہ: نبی کریم خاتم النبیین ہیں، آپ نے نبوت ختم کر دی، اس پر مہر لگا دی گئی ہے، اب قیامت تک کسی کے لیے کھولی نہیں جائے گی۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، ترجمہ: فرمان باری تعالیٰ: وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما۔ لیکن آپ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے بخوبی واقف ہے۔ بھی اللہ کے اس فرمان اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بخوبی جانتا ہے کہ رسالت کسے سونپے کی طرح ہے۔ یہ آیت نص ہے کہ جناب محمد کے بعد کوئی نبی نہیں۔ جب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو آپ کے بعد کوئی رسول کیسے ہو سکتا ہے؟ مقام نبوت اور مقام رسالت میں عموم اور خصوص مطلق ہے۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ مسئلہ ختم نبوت پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر احادیث موجود ہیں جو صحابہ کی ایک جماعت نے بیان کی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت عام ہے۔ آپ کا دین جامع، عام فہم اور ہر قسم کے رد و بدل سے محفوظ ہے۔ آپ کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا ہے، جس کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت علم کا ذکر کیا ہے۔ اس میں ایک لطیف نکتہ ہے۔ اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ قیامت تک کے لیے وحی کی جتنی ضرورت تھی وہ ہمارے علم میں ہے، اور اس کا بیان ہم نے تنصیصاً اور تعلیلاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر دیا ہے۔ خاتم کا لفظ دو طرح پڑھا جاتا ہے، ایک تا کے کسرا کے ساتھ، اس میں دو معنی کا احتمال ہے۔ اسم فاعل ہو تو خاتم کا معنی ہوگا ختم کرنے والا، اس میں اعلیٰ خلاف قیاس ہو جس کا معنی ہوگا ختم کا اعلیٰ، یعنی آپ کے ساتھ نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ امام ابن جریر لکھتے ہیں، ترجمہ: تا کے کسرا سے خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ نے نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا ہے۔ لفظ خاتم اگر تا کے فتح سے پڑھیں تو اس میں اعلیٰ کے معنی میں ہوگا، تب اس کے دو معنی ہوں گے۔ نمبر 1، آخر یعنی آخری نبی، یعنی سب سے پیچھے آنے والے۔ نمبر 2، آپ بمعنی مہر ہیں، اب نبوت پر مہر لگا دی گئی ہے۔ خاتم کے معنی مہر کے ہوں یا ختم کرنے والے کے یا آخر کے، ہر صورت میں اس کا مفہوم یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔ اس میں نبوت کی کوئی تخصیص نہیں کہ وہ اصلی ہو یا ذلی یا بروزی، تشریحی ہو یا غیر تشریحی۔ بالفرض اگر غیر تشریعی نبوت کا وجود ہو تو وہ بھی ختم ہے، اگر اس کا وجود نہیں تو وہ پہلے سے ہی معدوم ہے، پھر اس کے ختم ہونے کا کوئی معنی نہیں۔ احادیث صحیحہ اور اجماع امت اس معنی کی تائید کرتا ہے۔ اگر کوئی کہے کہ خاتم النبیین میں الف لام استغراق کے لیے نہیں بلکہ ایسا الف لام ہے جیسا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ میں ہے، یہ الف لام استغراقی نہیں، کیونکہ سارے نبی قتل نہیں ہوئے۔ تو عرض ہے کہ جمع مذکر سالم پر الف لام آئے تو دراصل وہ جمیع افراد کے لیے ہی ہوتا ہے، جیسے رب العالمین کا معنی ہے سارے جہانوں کا رب۔ اگر قرینہ پایا جائے تو اس سے بعض افراد مراد لیے جا سکتے ہیں۔ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ میں 3 قرینے ہیں جن سے لفظ النبیین کی تخصیص ہو جاتی ہے۔ نمبر 1، لفظ قتل، کیونکہ قرآن مجید میں بعض نبیوں کے قتل کا ذکر ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، ایک فریق کو تم قتل کرتے تھے۔ حقیقت بھی یہی ہے کہ بعض نبی قتل ہوئے ہیں، یہ قرینہ حسی اور پہلا لفظی ہے۔ نمبر 2، یہود کا فاعل ہونا، کیونکہ یہود صرف انہی نبیوں کو قتل کر سکتے تھے جو نبی ان میں مبعوث ہوئے۔ نمبر 3، بعض انبیاء کے غیر مقتول ہونے کا ذکر۔ یہ 3 قرائن دلالت کرتے ہیں کہ یہاں بعض نبی مراد ہیں، جبکہ خاتم النبیین میں بعض انبیاء مراد لینے کا کوئی قرینہ نہیں، یہاں تمام انبیاء ہی مراد ہیں۔
ثابت ہوا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ اب جو نبوت کا مدعی ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کا پیدا ہونا ممکن سمجھے، وہ بالاتفاق کافر ہے۔ علامہ ابن حزم رحم اللہ لکھتے ہیں، ترجمہ: جو کہے کہ اللہ فلاں شخص کے روپ میں ہے، یا کہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کے جسم میں حلول کرتا ہے، یا کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی اور نبی بھی آ سکتا ہے، تو اس کے کفر میں اہل اسلام میں سے دو انسانوں کا بھی اختلاف نہیں، کیونکہ ان عقائد کی حجت ہر شخص پر قائم ہو چکی ہے۔ قاضی ایاز لکھتے ہیں، ترجمہ: اسی طرح جو شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں یا اس کے بعد نبوت میں کسی کو شریک قرار دے، وہ کافر ہے۔ یہود کا عیسویہ فرقہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خطہ عرب کے ساتھ خاص ہے۔ فرقہ خرمیہ کہتا ہے کہ رسول متواتر آتے رہیں گے۔ روافض کی اکثریت کہتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی رسالت میں شریک ہیں۔ اسی طرح ان کے نزدیک ان کا ہر امام نبوت اور حجت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام ہے۔ بزیغیہ اور بیانیہ فرقے بزیغ اور بیان نامی اشخاص کی نبوت کے قائل ہیں۔ یہ سب لوگ کافر ہیں۔ اسی طرح وہ بھی کافر ہے جس نے خود نبوت کا دعویٰ کیا یا فلاسفہ اور غالی صوفیوں کی طرح دل کی صفائی سے نبوت کے اقتصاب اور نبوت کے مرتبے تک پہنچنے کو جائز سمجھا۔ وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے جو نبوت کا مدعی نہ ہو مگر خود پر وحی کے نزول کا دعویٰ کرتا ہو، یا کہتا ہو کہ وہ آسمان پر چڑھتا ہے، جنت میں داخل ہوتا ہے اور اس کے پھل کھاتا ہے اور حورین سے معانقہ کرتا ہے۔ اس طرح کے نظریات رکھنے والے تمام لوگ کافر ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ پوری انسانیت کی طرف مبعوث ہیں۔ یہ کلام اپنے ظاہری معنی پر محمول ہوگا، اس پر امت کا اجماع ہے، اس میں کسی قسم کی تعویل و تخصیص کی گنجائش نہیں۔ پس مذکورہ بالا فرقوں کے کفر میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ اجماع اور قرآن و سنت کے دلائل سے یہ لوگ دائرہ اسلام سے یقیناً خارج ہیں۔ علامہ آلوسی حنفی رحم اللہ لکھتے ہیں، ترجمہ: جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا ان عقائد میں سے ہے جنہیں قرآن نے صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے، سنت نے واشگاف کیا ہے اور امت نے اس پر اتفاق کیا ہے، لہٰذا اس کے خلاف دعویٰ کرنے والا کافر قرار دیا جائے گا، اور اگر اس دعوے پر اصرار کرے تو اسے قتل کر دیا جائے گا۔ عقیدہ ختم نبوت احادیث کی روشنی میں متواتر احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ حافظ ابن کثیر لکھتے ہیں، ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور رسول اللہ نے متواتر احادیث میں بتایا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ مقصد ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا، مفتری اور دجال ہے، وہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی فوت ہوتا تو دوسرا نبی اس کا خلیفہ ہوتا، مگر سن لیجئے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں، البتہ خلفاء ہوں گے اور بکثرت ہوں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ترجمہ: کسی نے ایک حسین و جمیل گھر بنایا لیکن ایک کھدرے میں ایک اینٹ بھر جگہ چھوڑ دی، لوگ اس عمارت کے ارد گرد گھومتے، اس کی عمدگی پر حیرت کا اظہار کرتے اور کہتے کہ اینٹ کی جگہ پر کیوں نہ کر دی گئی۔ یہی مثال قصر نبوت کی ہے، اس کی آخری اینٹ میں ہوں اور پہلی اینٹیں سابقہ انبیاء ہیں، میرے بعد نبوت کا سلسلہ ختم اور میں خاتم النبیین ہوں۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ترجمہ: وہ اینٹ کی جگہ میں ہوں، میں نے آ کے انبیاء کی بعثت کا سلسلہ ختم کر دیا۔ ایک روایت میں ہے، ترجمہ: وہ اینٹ میں ہوں، انبیاء کا سلسلہ مجھ پر ختم ہو گیا ہے۔
حافظ عراقی رحمہ اللہ لکھتے ہیں ترجمہ: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ ختم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بعد کوئی نبی مبعوث نہیں کرے گا۔ علامہ احمد قسطلانی لکھتے ہیں ترجمہ: اللہ تعالیٰ نے آپ کو خاتم النبیین بنایا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے اعزاز ہے اور دین حنیف کی تکمیل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور رسول اللہ نے متواتر احادیث میں بتایا ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ مقصد ہمیں یہ سمجھانا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ کرنے والا جھوٹا، مفتری اور دجال ہے۔ وہ خود گمراہ ہے اور دوسروں کو گمراہ کرتا ہے۔ اب وہ 1000 شعبدہ بازیاں کرے، 1000 قسم کے جادو، طلسم اور جھاڑ پھونک کرے، اسے دجال اور کذاب ہی سمجھا جائے گا، کیونکہ اہل خرد اور عقل کے نزدیک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا وجود ناممکن ہے۔ ختم نبوت کا معنی یہ ہے کہ آپ سب سے آخری انسان ہیں جن پر وحی نازل ہوئی۔ اور ہاں، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے نزول سے ختم نبوت کے عقیدے پر ضرب نہیں آتی، کیونکہ وہ آپ کے دین اور منہج پر نازل ہوں گے۔ ابو حیان کہتے ہیں کہ جو شخص نبوت کو کسبی امر قرار دے کر جاری سمجھتا ہے یا ولی کو نبی سے افضل سمجھتا ہے، وہ زندیق اور واجب القتل ہے۔ واللہ عالم۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ترجمہ: مجھے 6 چیزوں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ جامع کلمات عطا کیے گئے ہیں، رعب کے ساتھ میری نصرت کی گئی ہے، میں اور میری امت ساری زمین پر کہیں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں اور اس سے تیمم کر سکتے ہیں، میں پوری دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں اور مجھ پر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ سیدنا جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ترجمہ: میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ میرے ذریعے کفر کو ختم کیا جائے گا، میں حاشر ہوں کہ میرے بعد حشر برپا ہوگا، میں عاقب ہوں کہ جس کے بعد کوئی نبی نہیں۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مبارک نام ہمیں بتایا کرتے تھے، فرماتے: میں محمد ہوں، میں مقفی، سب سے پیچھے آنے والا جس کے بعد کوئی نبی نہ ہوں، میں حاشر ہوں، میں توبہ اور رحمت والا نبی ہوں۔ صحیح مسلم۔ یہ حدیث اس عقیدے پر دلیل ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں ترجمہ: اس حدیث میں اشارہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی یا شریعت نہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں تو ظاہر ہے کہ آپ کے بعد کوئی امت بھی نہیں ہوگی۔ آپ کے بعد تو حشر برپا ہوگا، اسی لیے حشر کی نسبت آپ کی طرف کی گئی ہے۔ سیدنا ثوبان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ترجمہ: میری امت میں 30 بڑے کذاب پیدا ہوں گے اور وہ سب نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سیدنا جابر بن سمرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ: قیامت سے قبل کذاب لوگ آئیں گے، ان سے بچ کر رہیے گا۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ترجمہ: جب تک 30 بڑے کذاب اور دجال نبوت کا دعویٰ نہیں کریں گے، قیامت قائم نہیں ہوگی۔ سیدنا حذیفہ بن یمان بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترجمہ: قیامت سے پہلے کذاب آئیں گے۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ترجمہ: یقیناً رسالت اور نبوت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے، اب میرے بعد کوئی رسول ہے نہ ہی کوئی نبی۔ سیدنا ابو امامہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا: لوگوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں اور تمہارے بعد کوئی امت نہیں۔ سیدنا ابو امامہ باہلی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہمیں دجال کے بارے میں خطبہ دیا اور فرمایا ترجمہ: لوگوں، روئے زمین پر فتنہ دجال سے بڑھ کر کوئی فتنہ نہیں۔ ہر نبی نے اپنی امت کو اس فتنے سے ڈرایا ہے۔ میں آخری نبی ہوں اور تم آخری امت ہو۔ وہ ضرور آئے گا، اگر وہ میری زندگی میں آ گیا تو میں ہر مسلمان کی طرف سے اس کا حریف ہوں گا، اور اگر میرے بعد آیا تو ہر آدمی اپنے تئیں اس کا حریف ہے۔ اللہ میری طرف سے ہر مسلمان پر نگہبان ہے۔ وہ شام اور عراق کے درمیان سے نکلے گا اور 4 سو فساد برپا کر دے گا۔ اللہ کے بندوں، ثابت قدم رہنا۔ وہ سب سے پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا،
حالانکہ میرے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہو سکتا۔ پھر وہ کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، جبکہ آپ مرنے سے پہلے اپنے رب کو نہیں دیکھ سکتے۔ دجال کانا ہوگا، جبکہ آپ کا رب ایسا نہیں ہے۔ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا، جسے ہر مومن پڑھ لے گا۔ آپ میں سے جو بھی اس سے ملے اس کے منہ پر تھوک دے۔ سیدنا ارباز بن سیاریہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: آدم ابھی اپنی مٹی میں پروئے گئے تھے کہ اللہ نے مجھے خاتم النبیین لکھ دیا تھا۔ میں ابراہیم کی دعا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں اور اپنی والدہ کا خواب ہوں۔ میری پیدائش کے ایام میں انہوں نے خواب دیکھا کہ ان سے ایک روشنی پھوٹی ہے اور اس نے شام کے محلات کو منور کر دیا ہے۔ انبیاء کی مائیں ایسے ہی خواب دیکھتی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: میں آخری نبی ہوں اور میری مسجد مسجد نبوی آخری مسجد ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں، غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی ابن طالب کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، آپ مجھے عورتوں اور بچوں میں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ فرمایا، آپ کو یہ امتیاز خوش نہیں آتا کہ آپ کو میرے ساتھ وہی نسبت ہو جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ البتہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ صحیح مسلم میں یہ الفاظ بھی ہیں، میرے بعد کوئی نبوت نہیں۔ سیدنا اسمہ بنت امیس بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے سیدنا علی سے فرمایا، آپ کو میرے ساتھ وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، مگر میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ سیدنا عائشہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ترجمہ: میرے بعد نبوت ختم ہو جائے گی اور مبشرات باقی رہیں گے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا اللہ کے رسول، مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا، نیک خواب جو آدمی خود دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی اور آدمی دیکھتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترجمہ: نبوت ختم ہو چکی، اب صرف مبشرات باقی ہیں۔ صحابہ نے عرض کیا، مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا، نیک خواب۔ سیدنا حذیفہ بن اسید بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، ترجمہ: نبوت ختم ہو چکی ہے، میرے بعد نبوت نہیں، مبشرات ہیں۔ پوچھا گیا، مبشرات کیا ہیں؟ فرمایا، نیک خواب جو آدمی خود دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی اور آدمی دیکھتا ہے۔ شیخ عبد الرحمن معلمی لکھتے ہیں، اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ امتی کا خواب حجت شرعی نہیں ہوتا، وہ محض بشارت اور تنبیہ ہوتا ہے، لیکن اگر وہ خواب دلائل شرعیہ کی موافقت میں آئے تو اطمینان قلب کا فائدہ دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں، مبشرات نبوت ختم ہو چکے، ان میں سے بھی صرف نیک خواب باقی ہیں جو ایک مسلمان خود دیکھتا ہے یا کوئی دوسرا اس کے بارے میں دیکھتا ہے۔ سیدہ ام قرص بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، نبوت ختم ہو گئی ہے اور مبشرات باقی ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نماز فجر کے بعد پوچھا کرتے تھے، کسی نے آج رات کوئی خواب دیکھا ہے؟ اور پھر فرماتے، یقیناً میرے بعد نبوت باقی نہیں، البتہ نیک خواب باقی ہیں۔ ابو طفیل عامر بن واصلہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میرے بعد نبوت باقی نہیں رہی، صرف مبشرات باقی ہیں۔ عرض کیا گیا، یا اللہ کے رسول، مبشرات سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، اچھے خواب، یا فرمایا نیک خواب۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے، صرف مبشرات باقی رہیں گے۔ مبشرات مسلمانوں کے نیک خوابوں کو کہتے ہیں۔ سیدنا عقبہ بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے۔ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی تشریعی یا غیر تشریعی نبی نہیں آئے گا۔ اگر سیدنا عمر نبی نہیں ہوئے تو اور کون ہو سکتا ہے؟ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، بنی اسرائیل میں ایسے لوگ بھی گزرے ہیں جن سے کلام کیا جاتا تھا، حالانکہ وہ نبی نہ تھے۔ اگر میری امت میں سے ایسا کوئی ہوا تو وہ عمر بن خطاب ہوں گے۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں، پہلی امتوں میں محدث ہو کے گزرے ہیں، اگر میری امت میں ایسا کوئی ہوا تو وہ عمر ہوں گے۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایک روایت کے الفاظ ہیں، کوئی نبی ایسا نہیں گزرا جس کی امت میں ایک دو معلم نہ ہوئے ہوں، اگر میری امت میں کوئی معلم ہوا تو وہ عمر بن خطاب ہوں گے۔
یاد رہے کہ محدث، مکلم اور معلم کا ایک ہی مطلب ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر اس امت میں کوئی محدث، مکلم اور معلم ہوتا تو وہ سیدنا عمر بن خطاب ہوتے۔ اس کا مفہوم مخالف یہ ہوا کہ اگر عمر بن خطاب محدث ہونے کا شرف حاصل نہیں کر سکے تو کوئی اور بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اسماعیل بن عبد الرحمن کہتے ہیں، میں نے سیدنا انس بن مالک سے پوچھا کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے ابراہیم کا جنازہ پڑھا تھا؟ فرمایا معلوم نہیں۔ ابراہیم پر اللہ کی رحمت ہو، وہ اگر زندہ ہوتے تو سچے نبی ہوتے۔ اسماعیل بن ابی خالد کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن ابی سے عرض کیا کہ کیا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ فرمایا وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ اگر نبی کریم کے بعد کسی نبی کے آنے کی گنجائش ہوتی تو آپ کا وہ صاحبزادہ زندہ رہتا، لیکن آپ کے بعد کوئی نبی نہیں۔ یہ روایات کھلے لفظوں بتا رہی ہیں کہ رسول اللہ کے بعد کسی کو نبوت ملنا ہوتی تو ابراہیم بن محمد زندہ رہتے۔ ان کی فوتیدگی بتاتی ہے کہ رسول اللہ کے بعد کسی کو نبوت مل ہی نہیں سکتی۔ نبی کریم کے بعد جو بھی مدعی نبوت ہوگا وہ مفتری اور کذاب اور دجال ہوگا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے قبل 30 کذاب اور دجال پیدا ہوں گے، ہر ایک نبوت کا دعوے دار ہوگا۔ جب تک 30 نامور کذاب اور دجال پیدا نہیں ہوں گے قیامت قائم نہیں ہوگی۔ ان میں سے ہر ایک اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھے گا۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ شفاعت کبریٰ کے لیے انبیاء کے پاس جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی جائیں گے۔ ان سے کہیں گے عیسیٰ اپنے رب سے ہمارے فیصلے کی سفارش کریں۔ وہ فرمائیں گے کہ اس وقت میں آپ کے کام نہیں آ سکتا۔ ایسا کریں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، وہ آخری نبی ہیں، وہ آج موجود ہیں، ان کے پہلے اور بعد کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پوچھیں گے کہ اگر ایک برتن میں سامان رکھ کر اس پر مہر لگا دی گئی ہو تو کیا مہر توڑے بغیر برتن کے سامان تک رسائی ممکن ہے؟ لوگ کہیں گے نہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے کہ یقیناً محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے بڑی پیاری بات کہہ کر بات سمجھائی ہے۔ جس طرح مہر توڑے بغیر سامان کا حصول ممکن نہیں، اسی طرح اس کام کے لیے مہر والی ہستی کے پاس جانا ہوگا جو کہ آخری نبی ہیں۔ دوسری روایت میں ہے لوگ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے اور کہیں گے اے محمد آپ اللہ کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں۔ سیدنا عوف بن مالک اشجعی بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہودیوں تم نے لا الہ الا اللہ کا انکار کیا ہے، اللہ کی قسم تم مجھ پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ میں حاشر ہوں، یعنی میرے بعد حشر برپا ہوگا۔ میں عاقب ہوں، یعنی میرے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، میں نبی مصطفیٰ ہوں۔ سیدنا سمرہ بن جندب بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ کی قسم اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک 30 کذاب پیدا نہ ہوں گے، ان میں سے آخری کذاب کانا دجال ہوگا۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا پہلے انبیاء صرف اپنی قوم کی طرف بھیجے جاتے تھے، لیکن مجھے تمام انسانوں کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ صحیح مسلم میں ہے پہلے انبیاء کو ان کی قوموں کی طرف بھیجا جاتا تھا، لیکن مجھے ہر سرخ و سیاہ کی طرف مبعوث کیا گیا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اس امت کا جو بھی یہودی اور نصرانی میرا پیغام سنے اور میری تعلیمات پر ایمان لائے بغیر مر جائے وہ جہنمی ہے۔ حافظ نودی لکھتے ہیں فرمان رسول اس امت کا جو بھی فرد میرا پیغام سنے گا سے مراد یہ ہے کہ میری اطاعت قیامت تک کے لیے سب پر واجب ہے، وہ میرے زمانے کے لوگ ہوں یا میرے بعد آئیں۔ پھر آپ نے یہود و نصارہ کا ذکر کیا، حالانکہ یہود و نصارہ کے پاس اپنی کتاب موجود ہے۔ دراصل آپ سمجھانا چاہتے تھے کہ اگر یہود و نصارہ اہل کتاب ہونے کے باوجود رسول اللہ پر ایمان لانے کے مکلف ہیں تو وہ لوگ جن کے پاس کتابیں نہیں ہیں بالاولیٰ آپ پر ایمان لانے کے مکلف ہوں گے۔ جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے میری بعثت اور قیامت کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا ان 2 انگلیوں میں ہے۔ سیدنا انس بن مالک بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا
میرا اور دنیا کا باہمی ربط کچھ ایسا ہے کہ ادھر میری بعثت ہوئی اور ادھر قیامت قائم ہوئی۔ مقصود یہ ہے کہ میرے اور قیامت کے درمیان اب اور کوئی نبی نہیں آئے گا۔ امام ابن حبان فرماتے ہیں، رسول اللہ کی مراد یہ ہے کہ میری بعثت اور قیامت ایسے ہی ہے جیسے انگشت شہادت اور بڑی انگلی، چنانچہ میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں، میں آخری نبی ہوں اور میری امت پر ہی قیامت قائم ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری بعثت اور قیامت کے درمیان اتنا سا فاصلہ باقی ہے جتنا ان 2 انگلیوں میں ہے، یعنی میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، میرے بعد قیامت ہی آئے گی۔ جیسے انگشت شہادت اور بڑی انگلی کے درمیان کوئی انگلی نہیں ہوتی، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی نہیں ہے۔ قیامت کی خبر دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کے پاس قیامت کا علم تھا، مطلب یہ ہے کہ قیامت نے تو آنا ہی ہے اور اس کی نشانیاں لا محالہ ظاہر ہونی ہیں۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا، قیامت کی نشانیاں قریب ہیں، تو ان میں سے پہلی نشانی آخر الزماں نبی ہیں۔ اب آپ کی بعثت ہو چکی، اس کے بعد قیامت تو آئے گی، کوئی نبی نہیں۔ علامہ ابن رجب لکھتے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، میری بعثت اور قیامت میں اتنا سا فاصلہ باقی ہے جتنا ان 2 انگلیوں کے درمیان ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ میرا زمانہ قیامت سے اتنی قربت رکھتا ہے جیسے انگشت شہادت اور بڑی انگلی، اور رسول اللہ کی بعثت کے بعد قیامت ہی آئے گی، درمیان میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ سیدنا سعید بن یزید بیان کرتے ہیں، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان مہر نبوت کو دیکھا، وہ کبوتر کے انڈے کی مانند تھی۔ سیدنا جبیر بن مطعم بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میرے کئی نام ہیں، میں محمد، احمد، عاقب، ماہی، حاشر ہوں۔ حاشر اسے کہتے ہیں جس کے بعد حشر قائم ہو، اور عاقب کا معنی آخری نبی ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، قیامت سے ذرا پہلے مجھے تلوار دے کر بھیجا گیا ہے، جب تک صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت نہ ہونے لگے تلوار چلتی رہے گی۔ میرا رزق نیزوں کے سائے میں رکھا گیا ہے، ذلت اور رسوائی میری شریعت کے مخالف کا مقدر ہے، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ ان میں سے ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ سیدنا جابر بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں سید المرسلین، خاتم النبیین اور پہلا شافع اور مشفع ہوں۔ یہ بات میں از روئے فخر نہیں کہتا، بلکہ تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں۔